اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دیوے جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور عزت دے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ ہے سب خوبی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالے زندہ کو مردہ سے اور نکالے مردہ زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ خلاصہ تفسیر، ان آیات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا و مناجات کی تلقین اس انداز سے کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا کہ اس کے شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس فتح ہو جانے کا وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے استہزاء کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کما فی روح المعانی عن الواحدی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک کا جتنا حصہ چاہیں جس کو چاہیں دے دیتے ہیں، اور جس کے قبضہ سے چاہیں ملک کا حصہ لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ بعض موسموں میں رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑھنے لگتی ہے، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال دیتے ہیں جیسے پرند سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت کا شان نزول اور غزوہ خندق کا واقعہ۔ بدر واحد میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر جد و جہد میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز افزوں اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی، جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب کا ایک متحدہ معاذ مسلمانوں کے خلاف بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر یکبارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھان لی، اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا، جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستہ میں مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے۔ بہقی اور ابو نعیم اور ابو حزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام صحابہ کرام کے سپرد ہوا تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاص گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے لیے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی، اس لیے جانثار صحابہ کرام بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے کہ قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لیے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا، اور یقیناً کام ایسا تھا کہ آج کل کے جدید آلات والی پلٹن بھی ہوتی تو اس تھوڑے وقت میں اس کا کام پورا کرنا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی تکمیل کرا دی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصہ میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ جن حضرات کے حصہ میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور کودال آہنی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس روشنی میں ہیرا ملک فارس کے محلات اور عمارات دکھلائی گئیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات و عمارات دکھلائی گئیں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو فرمایا اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔ منافقین مدینہ نے یہ سنا تو ان کو استہزاء و تمسخر کا موقع ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں، اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے، ملک فارس و روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان بے خبر ظالموں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس میں مناجات و دعا کے بیرایہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق جل وعلا شانہ کی قدرت کاملہ کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے، اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس میں دنیا کے انقلابات سے بے خبر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ناواقف، قوم نوح اور عاد و ثمود کے واقعات سے غافل اور جاہل دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ ہے، وہ بلا شبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شام و عراق و یمن کی حکومت عطا فرما دے۔ ذرہ ذرہ دہر کا وابستہ تقدیر ہے، زندگی کے خواب کی جامع یہی تعبیر ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔